بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. اما بعد فقد قال علی بن الحسین علیہ السلام فی دعائه واغننی واوسع علی فی رزقک ولا تفتنی بالنظر. ایک صلوات پڑھیے محمد کل میں نے کہا تھا کہ امام سجاد کی ایک اہم دعائے مکارم الاخلاق میں یہ 3 جملہ ہے. فرمایا وغننی، اے اللہ مجھے بے نیاز کر دے، مجھے کسی کا دست نگر قرار نہ دے. اے اللہ میری ذات میں بھی اور میرے مال میں بھی مجھے بے نیاز فرما دے. دوسرا جملہ تھا وَأَوْسِعْ عَلَيَّ فِي رِزْقِكَ، اے اللہ میرے رزق میں وسعت عطا کر دے، میرے رزق کو بڑھا دے. اور تیسرا جملہ تھا وَلَا تَفْتِنِّي بِالنَّظَرِ، اے اللہ مجھے ایسا بنا دیں کہ میں دوسروں کی نعمتوں پر، دوسروں کے مال پر، دوسروں کی ترقی پر نظر نہ ڈالوں، نہ ہی ان کی چیزیں میرے لیے امتحان کا سبب ہوں. کل میں نے اسی ایک جملے کے بارے میں بات کی تھی کہ ائمہ نے جب یہ رزق کی وسعت کی بات کی ہے، جب بے نیازی کی بات کی ہے، تو وہاں ہمارے پاس 2 طرح کی روایت پائی جاتی ہے. کہا تھا ایک روایت وہ ہے جس میں آیا ہے کہ فقیری اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ فقیری خراب چیز ہے. اور اسی میں کہا تھا کہ پیسہ بہت اچھی چیز ہے، اور دوسری جگہ کہا کہ پیسہ بہت خراب چیز ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ائمہ جو ہے جو صداقت کا معیار ہوں وہ کیسے ایسی بات کر سکتے ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف ہو. ٹھیک ہے، تو آج میں نے کہا تھا کہ دیکھیے فقر ممدوح جو ہے وہ فقیری جس کی تعریف کی ہے، وہ پہلے سن لیجئے فقر مذموم کیا ہے حدیثوں میں، پھر آتا ہوں میں فقر ممدوح کی بات آپ کے سامنے کرتا ہوں. یہ حدیث کا جملہ الفقر و سواد الوجہ فی الدارین، جان لیجیے الفقر و سواد الوجہ فی الدارین. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. فقیری انسان کو اس دنیا میں بھی منہ کالا کر دیتی ہے اور آخرت میں بھی. آپ دیکھیں یہ جو لفظ ہے تعبیر حدیث کا کہ فقیری سے انسان اس دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا. ٹھیک ہے، چلیے مان لیتے تھے کہ بھئی دنیا میں ذلیل ہو جائے، آخرت میں کیوں؟ یہ تو اللہ نے دیا. پریشانی کیا ہے جب انسان دنیا میں فقیری اختیار کرتا ہے تو ایسے کام کرتا ہے جو عذاب کا سبب بن جاتا ہے. مثلا ایک مثال یہ ہے چیٹ کرنا. کل میں نے کہا تھا چیٹ کرنا، دھوکہ دینا کسی کو، بلا وجہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا.
عبادتوں سے دوری اختیار کر لے. یہ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس دنیا میں بھی پریشان ہے، وہاں جائے گا وہاں بھی پریشان ہے. ایک اور حدیث سنیے کتنی عجیب بات. کاد الفقر ان یکون کفرا، فقیری انسان کو کافر بنا دیتی. تو کافر بن جائے گا تو اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی. ایک اور حدیث میں اس طرح آیا، علی علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی علی، فرمایا الفقیری جو ہے یخرس الفتن عن حجتہ، چالاک سے چالاک آدمی کو فقیری کیا بنا دیتی ہے؟ گونگا بنا دیتی ہے. بہت اچھی سے بات کر سکتا تھا، بہت اچھے سے دلیل آرگومنٹ کر سکتا ہے، لیکن فقیری کیا کرتے؟ اس کا منہ بند کر لیتے. اور اسی بات فرماتے والمقل غریب فی بلدتہ، وہ انسان جو غریب ہے وہ واقعی اپنے شہر میں بھی غریب ہوتا ہے، باہر ہی جا کے غریب نہیں ہوتا، اپنے شہر میں بھی وہ غریب رہتا ہے. پھر ایک دعا آپ دیکھیں امام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوئی ہے. پیغمبر فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں اس بات کے لیے کہ تو مجھے فقیر نہ بنانا اور نہ ہی کافر قرار دینا. فقال رجل، کسی نے رسول اللہ سے پوچھا کہ آپ کیسی دعا کر رہے ہیں؟ یہ کوئی دعا ہے کہ اللہ مجھے کافر نہ بنانا اور فقیر نہ بنانا؟ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ جو دونوں چیزیں ہیں برابر ہوں؟ فرمایا ہاں. یا دلان، کیا دونوں چیزیں کفر اور فقر برابر ہے؟ فرمایا ہاں. تو یہ ہے کیا حدیثوں میں چند حدیثیں میں نے سنائی جس میں کیا فقیری کی بڑی مذمت ہوئی. اتنی مذمت ہوئی ہے کہ کہا ہے کافر ہو جائے، دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ برباد ہو جائے. اسی کے مقابل میں آ جائیے وہ حدیث جس میں اللہم اجعل قوت آل محمد کفافا. آپ دیکھو یہ فقیری ہے. فرما لیتے اے اللہ میرے اہل بیت کو اتنا پیسہ دینا، اتنا روزی دینا کہ ان کے لیے انف ہو بس، اور اس سے زیادہ نہیں چاہیے. اب دیکھیے آج ہمارے میں ایک اصطلاح کہا جاتی ہے ہینڈ ٹو ماؤتھ. ہینڈ ٹو ماؤتھ کس کو کہا جاتا ہے؟ اتنا کماتا ہوں میرا کام چل جاتا ہے، اس سے زیادہ میں نہیں کماتا. ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بھئی میرے پاس اتنا ہے، میں آرام سے اپنا گھر چلا سکتا ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں کفاف. لیکن میں نے کل کہا تھا کہ فقیری اس کو بھی کہتے ہیں. انسان فقیر شریعت میں کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کے پاس اکٹھا پورے سال کا خرچ نہ ہو، ہر مہینے خرچہ چلا رہا ہے، اس کو فقیر کہتے ہیں. 4 مہینے کا خرچ ہے اس کو فقیر کہتے ہیں. 6 مہینے کا خرچ ہے اس کو فقیر اسلام میں کہتے ہیں. ایک ساتھ کسی کے پاس اگر پورے سال کا خرچ ہو تو اسلام میں اس کو فقیر نہیں کہا جاتا. ٹھیک ہے، تو اب اگر کوئی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے تو فقیر ہے اصطلاح میں، شریعت کے نگاہوں میں اس کو فقیر ہے. تو یہ جو ہے اس کو کہتے تھے فقر ممدوح. ایسی فقیری کی بہت تعریف کی گئی ہے جو انسان کا خود کا خرچہ چلا سکے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ ہو. یہ فقیر ہے، لیکن کیسا فقیر ہے کہ اللہ نے اس کو اتنی عزت دی ہے کہ کسی کے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں. آپ دیکھیے اس کے بعد فرمایا دوسری حدیث میں پیغمبر نے فرمایا طوبا لمن اسلم، مبارک ہو جو مسلمان ہے اور مومن ہے، وکان عیشہ کفافا، اور اللہ نے اتنی روزی دی ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کے لیے کافی ہے. تو آپ دیکھیے ان دونوں حدیثوں میں تعریف کس کی ہے؟ اس آدمی کی تعریف کی گئی ہے جو کیا کرتا ہو، پیسہ اتنا ہو کہ اپنا خرچ چلا سکتا. ٹھیک ہے، اب آ رہا ہوں ایک واقعہ سناتا ہوں. آپ دیکھیے کتنی عجیب بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں مبعوث پہ رسالت ہوئے تو جناب جبریل کو اللہ نے بھیجا
اور فرمایا کہ جا کر میرے رسول سے کہہ دو ہر خزانے کی چابی دینے کو تیار ہوں، جو چاہیے، سونا چاہیے سونے کی چابی، ہیرا چاہیے اس کی چابی، جس خزانے کی چابی، حتیٰ آپ ساری چابیاں میں رکھنا چاہتے ہیں تو کوئی بات آپ لے لیجیے، اور اگر آپ نہیں چاہتے ہیں تو وہ بتا دیجیے۔ تو جناب جبریل جب آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ کا پیغام ہے کہ آپ چاہیں تو خزانہ آپ کو عطا کر دیا جائے اور ڈھیر ساری دولت، جس طرح کی دولت چاہیے آپ کو، اور چاہیں تو آپ نہ لیں، آپ کو اختیار دیا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بھائی جبریل، جا کر اللہ سے کہو کہ مجھے جو ہے اللہ سے بس اتنا چاہیے، ایک دن پیٹ بھر کے کھانا کھا لوں، ایک دن بھوکا رہوں، پوری زندگی مجھے روزی جو چاہیے وہ اس طرح کی کہ ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن پیٹ بھر کے کھانا کھا لوں۔ جناب جبریل ہکا بکا رہ گئے کہ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ جو اللہ کہہ رہے خزانہ لے لو، وہ کہہ رہے کہ ایک دن بھوکا رہنا چاہتا ہوں اور ایک دن اللہ سے چاہتا ہوں کہ اتنی روزی دے کہ پیٹ بھرا رہے میرا۔ پوچھا ہے اللہ کے رسول ایسا کیوں آپ چاہتے ہیں؟ تو جواب سنیے کیا حکمت خدا کہ اللہ کے رسول کی تھی۔ فرمایا بھوکا رہنا چاہتا ہوں اس لیے تاکہ فقیری کا احساس ہو اور اللہ سے مانگ سکوں۔ انسان جب بھوکا رہتا ہے تو زیادہ مانگتا ہے، نہیں کہتے میں گڑ گڑا کے مانگ سکوں، اور ایک دن کھانا چاہتا ہوں تاکہ اللہ کا شکر ادا کر سکوں۔ بس پوری زندگی اس طرح کی چاہیے۔ اچھا آپ دیکھو، جب مکے میں تو حالات خراب تھے، اگرچہ ہم کا کہنا شاید غلط ہو، کیونکہ مکے میں جب تک تھے جناب خدیجہ کی دولت اتنی تھی کہ سب کو بانٹا ہے لیکن خود نہیں کھایا، اپنے لیے نہیں رکھا۔ مدینے میں تو بہت حالات اچھے ہو گئے تھے شروع کے، بس آپ کہہ سکتے 2-4-6 مہینے، ورنہ ان کا اس پہ صحیح پیسے، جس نے جو آیا ہے سب کی مدد کی ہے رسول اللہ نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑی بڑی دولتیں جو ہے اللہ کے رسول کو مل گئی، وہ جنگ میں وہ جیت گئے۔ تو مثلا ایک خیبر میں ہی جب خیبر جیتے تو اتنا سارا پیسہ ملا کہ ایک ایک مسلمان کو 60,000 دینار ایک آدمی کو ملا حصے میں۔ تو آپ سوچیں کہ رسول اللہ کو کتنا ملا ہو۔ تو مدینے میں تو بہت اچھے حالات تھے، تو پھر یہ رسول اللہ چاہتے کیوں ایسی زندگی گزارے جس میں ایک دن کہتے تھے نہیں مجھے ایسے ہی فقیری چاہیے جس کی تعریف ہو، ممدوح ہو، مجھے جناب سلیمان کی ذرا دولت نہیں چاہیے۔ پوچھا کسی نے کہ کیوں نہیں چاہیے؟ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے، آج میں اتنی زیادہ دولت لے لوں، قیامت میں وہ نبی جو سب سے زیادہ حساب کتاب کے لیے کھڑے رہنے والے ہیں وہ جناب سلیمان۔ اتنی دولت لیا، کیا کیا؟ ایک ایک کا حساب لو۔ اللہ کے رسول کہتا میں اتنا دیر کھڑا نہیں رہنا چاہتا، میری طاقت نہیں کہ میں یہ کام کروں کہ میں اللہ کے سامنے اتنا حساب دینے کے لیے، اسی لیے اتنا ملے مجھے۔ تو اللہ کا رسول اہل بیت کے لیے جو دعا کرتا تھا وہ کہتے تھے اللہ کا رسول اللہ میرے اہل بیت کو اتنا دینا کسی کے ہاتھ سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ آج ہمارے وہاں ملتا ہے، اسی لیے چوتھے امام مقروض ہوئے، قرضہ چڑھ گیا، تو ایک دن دعا کیا تو اللہ فوراً اس کی امام نے دعا کرے پوری ہو جائے قرضہ۔ لیکن قرضہ لینا تو بھاری کام ہے نا امام کے لیے۔ جب کسی سے قرضہ لینے گئے تو اس نے کہا کہ گارنٹی کیا ہوگی، آپ کیسے قرضہ دیں گے؟ لیکن گارنٹی مانگنا تو خود۔ امام نے کیا کیا، اس طرح کی ابا پہنتے تھے، ایک دھاگا نکالا، بولے یہ گارنٹی میری، یہ لو یہ گارنٹی۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ اس نے دھاگا لے لیا، یہ گارنٹی۔ اور جب قرضہ ادا کیا بولا میرا دھاگا لاؤ، تو بولا ارے اس دھاگے کی ویلیو کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں وہ میری گارنٹی، دھاگے کی ویلیو نہیں، میری گارنٹی کی ویلیو، مجھے دھاگے نہیں میری گارنٹی ہے نا، تو میری ویلیو ہے اس لیے وہ دھاگا مجھے واپس کرو، یہ پیسے لو اور واپس۔ اس نے لا کے دیا۔ تو آپ دیکھیے امام کا یہ مقروض ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ اتنا پیسہ نہیں تھا۔ اور باقی آپ اماموں کو دیکھ لیجیے، ان سب کی زندگی
کبھی بھی ایسا نہیں رہا کہ ان کے پاس دولت کا ڈھیر رہا، بس اتنا تھا وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا اور نہ ہی کسی سے تقاضا کرتا۔ ایک اور دعا جو پیغمبر نے کسی کے لیے کی ہے، اگر آپ کہیے کہ اللہ کا رسول میرے لیے ڈھیر ساری دولت کی دعا کریے، اللہ کا رسول کہتے ہیں مجھ سے یہ دعا نہ کروائے کرو، مجھ سے یہ دعا نہ کرواؤ۔ اب ایک مثال میں لیا تھا، تاریخی مثال ہے، اصحاب میں سے ایک آدمی ثعلبہ تھا، ثعلبہ اصحاب میں سے، ثعلبہ بہت پیغمبر کے قریب تھا، ہر وقت پیغمبر کے ساتھ رہتا تھا، مسجد میں، نماز میں، اس میں۔ ایک دن اس سے کہا میرے لیے روزی کی دعا کر، کہا نہیں تم ٹھیک ہو، ایسے ہی تم ٹھیک ہو۔ اس نے نہیں، اللہ کے رسول میرے لیے دعا کرو۔ اللہ کے رسول کا نہیں، تم ٹھیک ہو، اس لیے تمہیں روزی ڈھیر ساری نہیں چاہیے۔ اچھا اب ایک دن دو دن ٹال دیا، کہہ دیا نہیں تم ٹھیک ہو، نہیں تم ٹھیک ہو، اتنا اس نے ریپیٹ کیا کہ آخر ایک دن مسجد میں بیٹھے اور کہا اے اللہ ثعلبہ کو ڈھیر ساری دولت دے۔ ایک سال میں اس کے پاس کئی ہزار بھیڑیں ہو گئی۔ اب رسول اللہ نے دعا کی، ایک سے دو، دو سے چار، اور کئی ہزار، یہاں تک کہ مدینہ جو اس کا گھر اور فارم ہاؤس تھا چھوٹا پڑنے لگا، مدینے کے باہر چلا گیا، وہاں چھوٹا پڑا تو اور دور چلا گیا مدینے کے۔ ایک دن رسول اللہ نے، مجھے یہ ثعلبہ ہے کہا؟ کہا اللہ کا رسول آپ کو پتہ نہیں، اب تو بزنس بہت بڑا ہو گیا تو وہ بہت دور رہنے لگا۔ فرمایا اچھا ٹھیک ہے، دور رہتا کوئی بات نہیں ہے، دور رہنے میں تھوڑی کوئی عیب ہے۔ جب زکوٰۃ لینے کا وقت آیا تو ایک آدمی کو رسول اللہ نے بھیجا، جاؤ بھیڑ پر، ہر 40 بھیڑ پر ایک بھیڑ زکوٰۃ میں دینا ہے۔ 40، اس کے بعد 80 کے بعد 100، اس کا اس طرح کا نصاب ہے، تو 40 پہ 1، 80 پہ 2، مثلا اس طرح۔ جب وہ آدمی رسول اللہ کا اس کے پاس پہنچا، ثعلبہ کئی ہزار بھیڑ ہے، زکوٰۃ دو۔ اس نے کہا کیوں آئے ہو تم یہاں زکوٰۃ لینے مجھ سے؟ میں تو مسلمان ہوں، کیا مسلمان سے کوئی ٹیکس لیتا ہے؟ تو اس نے کہا ثعلبہ یہ مسلمانوں سے ہی زکوٰۃ لی جاتی ہے، اور میں رسول اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اپنی طرف سے نہیں آیا ہوں۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم چلو میں آتا ہوں رسول اللہ۔ زکوٰۃ نہیں دیا، اس نے کہا چلو میں آتا ہوں رسول اللہ۔ کسی اور نے اس سے کہا کہ بیٹا اب تمہاری خیر نہیں ہے، اس لیے کہ عنقریب تمہارے اوپر عذاب نازل ہونے والا ہے، زکوٰۃ دینے سے منع کیا ہے، اب تم دیکھنا کیا ہونے والا۔ اس سے وہ ڈر گیا، بہت ڈر گیا، فوراً زکوٰۃ جتنی ہوتی تھی بھیڑ دیا اور مدینے کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب جب مدینے پہنچا تو مسجد کے باہر بھیڑ باندھی اور مسجد میں گیا۔ رسول اللہ تو عام طور سے ملتے تھے مسجد میں، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ پوچھا اللہ کے رسول ثعلبہ کہاں تھے؟ کہ اللہ کے رسول بہت کاروبار بڑھ گیا ہے تو مدینے سے باہر رہتا ہوں، روز نہیں پہنچ پاتا۔ کہا روز کی کیا بات ہے، تم تو ہفتے نہیں آتے ہو۔ اس نے اللہ کے رسول ہاں نماز وہیں پڑھ لیتا ہوں۔ اور تو اللہ کے رسول نے اعتراض نہیں کیا، اس کے بعد پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ کہ وہ آپ کا آدمی آیا تھا اور اچھا رسول اللہ نے فرمایا ہاں تم نے زکوٰۃ نہیں دی، زکوٰۃ نہیں دی نا تم نے؟ تو اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول میں بھیڑ لایا ہوں۔ کہا اب رسول کو تیری زکوٰۃ کی ضرورت نہیں، جاؤ، اللہ تم سے کوئی خیرات نہیں مانگ رہا ہے، جاؤ، تمہارے زکوٰۃ کی ضرورت ہے۔ اور فرمایا جس طرح دعا کی ہے نا، اب میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تیرا مال لے لے تاکہ تو ایک مسلمان سچا بن جائے، تیرا یہ مال تیرا دماغ خراب کر دیا۔ یہ سچائی ہے۔ آج قرآن میں دیکھیے، قرآن خود کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ اگر مجھے ان انسانوں پہ بھروسہ ہوتا تو میں انہیں اتنا رزق دیتا تھا کہ وہ اپنا گھر سونے کا بنا سکتے تھے۔ لیکن قرآن آگے جو جملہ کہتا ہے، لیکن میں ڈرتا ہوں یہ سب سرکش اور فرعون بن جائیں گے، اتنا پیسہ آیا فرعون بن جائیں گے، لبغوا فی الارض۔ یہ جملہ قرآن کا ہے کہ بغاوت کریں گے زمین پر۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے اسی بمبئی میں اس سے ایک شیعہ نے شکایت کی کہ مولانا
ہمارے رشتہ دار چند سال پہلے تک بڑے نیک تھے، ملنسار، آنا جانا، صلہ رحم کرنا، ایک دوسرے کی دید بازدید، ایک دوسرے کا سپورٹ کرنا. لیکن جس دن سے ہمارے رشتہ دار پیسہ والے ہو گئے ہیں، وہ اب ہم سے نہ ملتے نہ سلام کرتے ہیں. بولتے نہیں یہ چھوٹے لوگ، ان سے نہیں ملنا. یہ کیا چیز ہے؟ یہی تو ہے. اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ اگر میں انہیں پیسہ دے دوں ڈھیر سارا تو یہ بغاوت پہ اتر آئیں گے، یہ سرکشی پہ اتر آئیں گے. اسی لیے میں ہر ایک کی طاقت جانچ کر کیا کرتا ہوں؟ روزی دیتا ہوں. امام رضا نے اس بات کو اور کلیئر کیا کہ ایک آدمی امام کے پاس گیا، اس نے کہا مولا مجھے فقیر ہوں، بے نیاز کر دو. تو کہتا ہے کہ امام نے کیا کیا، مجھے سامنے جو ہے ایک ٹرے رکھی تھی، ٹرے میں انگور رکھا. امام نے چند دانے انگور کے اٹھائے اور مجھے دے. جاؤ اللہ برکت دے گا تمہیں. بس چند دانے انگور کے دیے اور کہا جاؤ اللہ تمہیں برکت دے گا. چلا گیا. پھر آیا دوسرے دن، مولا فقیر ہوں، پیسے دو. امام نے پھر سے اٹھایا اور کیا. اچھا اسی دوران اب انسان دیکھیں انسان ہی ہوتا ہے. اب جب انسان کے سامنے ایک آدمی دوسرا آیا، کہا مولا میں فقیر ہوں. امام نے ٹرے اٹھا کر دے دیا. ایک کو چند دانے دیے، ایک کو پوری ٹرے اٹھا کے دے دی. تو وہ جب چلا گیا تو اس کو صبر نہیں آیا. اس نے کہا مولا میں زیادہ فقیر ہوں، وہ اتنا فقیر نہیں تھا. میں زیادہ فقیر ہوں، آپ مجھے زیادہ دیتے تھے، اس کو کم دیتے تھے. امام نے کہا جب جملہ فرمایا مسئلہ میرا نہیں ہے میں تمہیں زیادہ دے دوں، یہ مسئلہ اللہ کا ہے. اللہ نہیں چاہتا تمہیں اس سے زیادہ روزی پہنچے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں اگر روزی پہنچی تم خراب ہو جاؤ، اور اس کو اللہ چاہتا ہے کہ زیادہ دوں. تو یہ میں اپنی مرضی نہیں چلا رہا ہوں، یہ میری خود کی کوئی مرضی نہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے. جو مجھے بتایا تو میں نے اس پہ عمل. تم گھبراؤ نہیں، صبر کرو، اللہ تمہیں اس کا اجر عطا کرے. اب یہ کہ واقعی میں سوچتا ہوں یہ صبر لائے کہاں سے آدمی. یہ دیکھیے اسی لیے ایک حدیث میں جب میں نے یہ دیکھا تو مجھے یقین آ گیا. امام نے ایک جملہ فرمایا ہے کہ ہم تو صابر ہیں ہی، ہمارے شیعہ ہم سے بڑے صابر ہیں. تو پوچھا کسی نے مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ زیادہ صبر کرتے ہو کہ شیعہ؟ فرمایا ہمارا صبر کیوں ہے، ہم علم رکھ کے صبر کرتے ہیں. ہمارے شیعہ جاہل ہونے کے باوجود صبر کرتے ہیں. تو ہمارا جو صبر ہے نا ہمیں سکون عطا کرتا ہے، لیکن ان کے وہاں بے چینی پائی جاتی ہے. نہیں پتہ ان کا کیا ہونے والا. تو جس کو نہیں پتہ ہے وہ بے چینی ہوگی، اس کے باوجود وہ صبر کر لے، اس کا صبر بڑا ہے. یہ ایک سچائی ہے، ایک فیکٹ ہے. اب یہاں سے ایک بات آنا چاہتا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے اتنی دیر سے لیکچر سنا ہے روزی میں زیادہ نہیں چاہیے؟ نہیں، میں نہیں کہنا چاہتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کوشش کر رہے ہیں، ایفرٹس لگا رہے ہیں، طاقت خرچ کر رہے ہیں اور آپ کو کم ہی مل رہا ہے، تب صبر کر لینا. کوشش کرتے رہنا اور صبر کرنا، اور یہ کبھی نہیں دامن چھوڑنا کہ اللہ سے مانگتے رہنا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی مصلحتیں بدلتی رہتی. آج وہ مجھے شاید اس لائق نہ سمجھتا ہوں، کل اس لائق مجھے بنا دے، خود بنا دے تو کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں مجھے زیادہ روزی مل سکتی. اسی لیے کہتے تھے، یہ دوسرا جملہ اسی لیے آیا ہے. آپ دیکھیے کہ کسی نے یہ جملہ کہا کہ اللہ کے رسول آپ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ روزی اچھی نہیں. فرمایا نہیں، میں دوسری بات کہتا ہوں. ابھی حدیث سن لیجیے. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا صلی اللہ الغنا فی الدنیا، دنیا میں اللہ سے ڈھیر سارے روزی مانگو. آپ دیکھیے خود کہہ رہے ڈھیر ساری روزی اللہ سے دنیا میں مانگو. اور کیا مانگو؟ والعافیہ، اور صحت مانگنا. عافیت تھوڑا فرق کرتا ہے. عافیت کا مطلب صحت نہیں ہے.
عافیت کا مطلب ہے اللہ آفات سے بچائے رکھے. اب وہ آفت بدن کی بھی ہو سکتی ہے، اولاد کی بھی ہو سکتی ہے، گھر کی بھی ہو سکتی ہے، بزنس کی بھی ہو سکتی ہے، عبادتوں میں بھی ہو سکتی ہے. تو آفات جو ہے وہ لفظ تھوڑا جامع ہے، ان سب کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے. صحت بھی لیے ہوئے ہے، گھر بھی لیے، بچے، اولاد، سب سارے مسائل کو. اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان جامع دعا کرنا چاہتا ہے تو ہمیشہ اللہ سے عافیت مانگ لے، دنیا میں بھی عافیت، آخرت میں بھی عافیت. ٹھیک ہے. اسی لیے تیسری دعا امام کہتے ہیں اگر مانگنا ہے تو یہ بھی مانگنا، اللہ سے مانگو مغفرت اور جنت. تو کیا روزی مانگ لو، عافیت مانگو، مغفرت اور جنت مانگ لو. اب یہ حدیث سنیے اور سمیٹ لیتا ہوں. فرمایا جس آدمی کے اندر 5 چیزیں نہیں ہیں اس کی زندگی اچھی نہیں گزرے گی. 5 چیز ہونا ضروری ہے اچھی زندگی کے لیے. فَخَمْسٌ مَّن لَّمْ تَكُنْ فِيهِ، جس آدمی میں 5 چیزیں نہیں پائی جاتی، لم يتحنى بالعيش، اس کو زندگی کا مزہ نہیں ملے گا. زندگی کا مزہ چاہیے تو یہ 5 چیزیں ضروری. پہلی چیز تو صحت، بیمار آدمی کبھی نہیں انجوائے نہیں کر سکتا ہے. دوسرے الامن، جس جگہ رہ رہتا ہے اور روز ایک فساد ہو تو انسان کا ذہن اسی کی طرف ڈائیورٹ رہے گا اور کبھی اس کو مزہ نہیں آئے گا. اور والغنا، اور پیسے ڈھیر سارے ہوں. میں نے کہا یہ دیکھو تعریف خود امام کرے گی یہ اچھا ہے. والقناعت، اور تیسری کے بعد چوتھی چیز یہ ہے قناعت. دیکھیے کبھی کبھی قناعت کا مطلب کیا ہے؟ قناعت کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ایک حد تک ہر چیز میں ایک لمٹ رکھو. کوئی چیز بھی آؤٹ آف لمٹ ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ نقصان اٹھاؤ. آج ایک مثال ہے، آپ دیکھیے بہت سارے لوگ کیا ہے، اچھا کھانا مل گیا تو اتنا کھا لیا کہ ہاسپٹل پہنچ گئے. ارے بھائی یہ قناعت کرو، اچھا ہے تمہیں دوبارہ کھانے کو مل جائے گا. تو یہ اس طرح کے ہمارے ایک استاد تھے، کہتے تھے ہم فلاں آدمی کو جانتا ہوں میں، اگر کہیں دعوت ہوئی تو 3 دن کا کھانا ایک ساتھ کھا لے گا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ایسا ہو سکتا ہے، لوگ کر سکتے ہیں. اور آخری چیز وَالْأَنِيسُ الْمُوَافِقُ، 5ویں چیز یہ ہے کہ انسان کو اللہ ایسا دوست دے جو سپورٹ کرنے والا، جو اس کے ساتھ میل کرنے والا، اس کی زندگی کو کے ساتھ جو ہے ہم آہنگ ہو. اگر یہ چیز ہوئی تو اس کی زندگی اچھی گزرنے والی ہے. اور ایک حدیث سن لیجئے، بے نیازی اور زیادہ پیسہ ہو لیکن اللہ کی لعنت بھی ہو. کیسے آتی ہے یہ سن لیجیے. فرمایا قرآن میں بھی ہے یہ، میں نے کہا تھا کہ قرآن کی ایک آیت قرآن میں ہے، کلا ان الانسان لیطغی، یہ قرآن میں آیا ہے کلا ان الانسان لیطغی. کلا یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں کرنا چاہیے. انسان کیا ہو جاتا ہے؟ سرکش ہو جاتا ہے، بدمعاش بن جاتا ہے. کب؟ جب ڈھیر ساری اللہ دولت دے. ان راء استغنی. اب یہ جو ہے میں سنانا چاہتا تھا یہ حدیث. علی علیہ السلام فرماتے تھے، اللہم صلی علی محمد، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تمہیں دولت کی نشہ سے بچا لے. آپ کبھی دیکھا ہے دولت کا نشہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے برا نشہ جس کو ہم کہتے ہیں نا، نشہ تو جانتے ہیں نا؟ تھوڑا سا مجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ نشہ جانتے ہیں یا نہیں. بمبئی والے جو ہے تھوڑا الفاظ سخت، تو نشہ کہنا ہے عقل ظاہر ہو جانا، بے سدھ ہو جانا، اپنی اور خبر اور سب کی خبر بھول جانا. نالی میں پڑے ہوئے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ہے نشہ. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا میں سب سے برا نشہ دولت کا نشہ ہے. ٹھیک ہے. اللہ سے مدد مانگو کہ اللہ تمہیں ہرگز دولت کے نشے میں مبتلا نہ کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ عجب جملہ ہے. اس کے بعد فرمایا کہ فَإِنَّ لَهُ سَكْرَةٌ بَعِيدَةُ الْإِفَاقَةِ، اس لیے کہ جس کو دولت کا نشہ ہو جاتا ہے وہ جلدی سے ٹھیک ہونے والا نہیں ہے.
ٹھیک ہوتا ہے؟ اب دیکھیے فرعون کو اللہ نے دریا میں ڈبا دیا، ٹھیک ہو گئے۔ آج ہم ایسا ہی نہیں دیکھتے ہیں، دنیا میں دیکھتے ہیں اتنا ٹھوکرے اللہ مارتا ہے ان کو، تب ان کا دماغ ٹھکانے آتا ہے۔ آج جتنے بھی لوگ ہیں آپ اس طرح کے ان کے قریب ہو کے دیکھ لیجیے، ان کے قریب ہو کے دیکھ، ہماری سوسائٹی میں بھی ہے فرعون، ہماری سوسائٹی میں بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ بھائی ایک ایمان والا نہیں ہے اس لیے اس کے پاس ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ آپ اسی شیعہ سوسائٹی میں بھی فرعون دیکھ سکتے ہیں پیسے کی بنا پر۔ اب نام تو کسی کا لے نہیں سکتا ہوں، آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں۔ امام نے کہا ہے یہ تو علامت امام نے بتائی ہے کہ نشہ، اور یہی دولت کا ہی نشہ تھا نا یزید کو، کہ باپ نے وصیت کی تھی، معاویہ ابن سفیان نے وصیت کی تھی کہ سب سے ٹکرانا، اہل بیت سے نہیں ٹکرانا، اس لیے کہ میں سب کچھ کر کے ذلیل ہو گیا ہوں، تو اس سے زیادہ ذلیل ہو جائے گا، ہے نا۔ لیکن کس چیز نے اس کو امام حسین کیسے سامنے کھڑا کر دیا؟ دولت، پیسہ، نشہ تھا۔ ہر آدمی کو میرے سامنے جھکنا چاہیے، میری بات ماننا چاہیے، چاہے صحیح ہو یا غلط ہو۔ نتیجہ کیا ہوا؟ امام نے اس کو سکھایا۔ آج روایتوں میں جملہ موجود ہے، جب شہادت امام حسین ہو گئی اور آپ دیکھو کتنی عجیب بات ہے، اسیروں کا قافلہ خود اس کے محل میں قید ہے، تو آج اس کی بیوی خود کہتی ہے، راتوں کو اٹھتا تھا دیوار سے ٹکراتا تھا، کہتا تھا کیا تھا میں حسین سے کیوں لڑ گیا، کیا بگاڑا تھا حسین نے مجھ سے؟ تو نشہ اترا، لیکن کب اترا؟ اور نتیجہ اللہ نے کیا کیا؟ کہتے تھے اس کے سر پہ ٹھوکرے مارو، تھپڑ مارو، پٹائی کرو تاکہ اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے۔ اللہ ایسے ہی ہے۔ یہ امام نے یوں ہی نہیں کہہ دیا، امام وہ بات کہتے جو تطہیر کا سایہ جس کے اوپر ہے، کوئی بات نکلتی ہی نہیں غلط۔ یہ کیا ہے وہ بتائے، مثال دنیا میں یہی ہے۔ آج آپ شداد کو دیکھ لیں، قرآن میں شداد کا ذکر ہے، جنت بنانے نکلے تھے، ہے نا، دولت اتنی تھی۔ اچھا انہی کے قوم کے لوگ بنی اسرائیل کہتے تھے بھائی دیکھو نیکی کرو، اللہ جو ہے تمہیں پیسے دیے، نیکی کرو۔ اس نے کہا تم لوگ کیا کریں، یہ سب میری صلاحیت سے میں نے حاصل کیا۔ اور جنت بنانے گئے، اللہ نے ایک قدم جنت میں رکھنے نہیں دیا، اپنی بنائی ہوئی جنت میں ایک قدم نہیں رکھنے دیا، اس کی تو چھوڑ دو۔ اور نتیجہ کیا ہوگا؟ آج آپ دیکھو شداد کہتے تھے، ڈنڈے سے مارتے تھے اس کے سر پہ، کہتے تھے ایک مچھر گھس گیا اس کو نکالو باہر۔ اللہ کا کس کا ذلیل کرنا چاہتا ہے؟ ایک مچھر سے ذلیل کر رہا ہے، اور جوتے سے مارو، اس سے مارو تاکہ یہ غرور نکل جائے میرا۔ نکلا، مر گیا تو بھی نکلا۔ آج یاد رکھے، اس کو کہتے کیا؟ پیسہ آئے تو نشہ نہ آئے، انسان ڈاؤن ٹو ارتھ رہے۔ اسی لیے آپ دیکھو اس کی مثال بھی ہے، جناب یوسف جب مصر کے وزیر خزانہ بنے، ہر فقیر کو کیا کر دیا؟ اس کو اتنا آزاد، اتنا طاقتور بنا دیا کہ آج آپ پوری تاریخ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو غلام تھے وہ آقا بن گئے، سارے پورے مصر میں، ایک کو تھوڑی، پورے مصر میں۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کا بندہ۔ جب پیسہ آیا تو سب کو پیسہ والا بنا دیا۔ عزیزان گرامی، اسی لیے کبھی میں سوچتا ہوں اس طرح کی دولت نہیں مانگنا چاہیے۔ مانگیں اللہ سے کیا؟ اے اللہ اتنا دے کہ میں خود بھی اور تھوڑا بہت نیک کام کر سکوں، اپنا خرچ بھی چلا سکوں تھوڑا بہت، اتنا نہ دے کہ میں کافر بن جاؤں۔ عزیزان گرامی، امام کی طرح ہونا چاہیے۔ جب کربلا آئے تو پہلے زمین 60,000 دینار میں یا 60,000 درہم میں خریدا۔ خریدنے کے بعد جب خریدا تو بنی اسد سے خریدا، بنی اسد کو بلایا، کہا یہ زمین لینا چاہتا ہوں۔ کہا مولا یہ زمین نہ لیجیے۔ پوچھا کیوں؟ کہا مولا اس سرزمین پہ اب تک کوئی آباد نہیں ہوا ہے، اے میرے مولا اس سرزمین کو بہت نظر سے غلط دیکھا جاتا ہے،
منحوس ہے. میرے مولا امام نے کہا نہیں ہمیں یہ زمین خریدنی ہے. امام کہا اچھا کتنا پیسہ؟ کہا نہیں مولا ہم فری میں دینے کو دیں. امام نے کہا نہیں ہمیں کسی کی فری میں خریدنے کی ضرورت نہیں. تم بتاؤ اسی قیمت کا. مولا 60,000 دے. 60,000 دیا. لکھوایا باقاعدہ یہ تم نے زمین بیچا ہے مجھ سے حسین ابن علی سے اتنا پیسہ لے لے. اس کے بعد فرمایا یہ زمین تمہیں دے دیتا ہوں 3 شرطیں میری. وہ بہت عجب شرط تھی. فرمایا ایک تو میری شہادت کے بعد جب میرا کوئی زائر آئے تو اس کو میرے کربلا میں مہمان رکھنا. اس کو بتانا کہ میں پیاسا شہید کر دیا گیا ہوں. اس کو بتانا میں غربت میں مار دیا گیا ہوں. عزیزان گرامی امام اپنے زائروں کا خیال رکھ رہے تھے. اس کے بعد ایک عجب جملہ فرمایا ایک اور تم سے وصیت ہے جب میں شہید ہو جاؤں تو آنا میرے جنازے کو سپرد لحد کر دینا. یہ کہنے کے بعد امام نے فرمایا جاؤ اپنی عورتوں کو بھیج دو. اپنی عورتوں کا مولا آپ کو میری عورتوں کا مولا. امام نے فرمایا مجھے ان سے کچھ وصیت کرنا ہے. جب وہ آئیں کہا مولا نے فرمایا دیکھو اگر تمہارے لوگ تمہارے مرد حکومت کے ڈر سے ہمیں دفن کرنے نہ آئے تو غیرت دلانا. زہرا کلار کربلا میں بے گور و کفن پڑا ہوا ہے. جاؤ اس کے سپرد لحد کر دو. یہ کہنے کے بعد امام نے عجب جملہ فرمایا کہا جاؤ اپنے بچوں کو بھیج دو. بچے آئے کہا مولا آپ کو ہم سے کیا کام ہے؟ عجب جملہ امام نے فرمایا کہا ہمیں تم سے یہ کام ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ ڈر کی وجہ سے ہماری لاشیں دفن کرنے نہ آئیں تو تم آنا کھیلتے ہوئے آنا مٹھی مٹھی بھر خاک اٹھانا اور ہمارے جسموں پہ ڈال دینا. شاید اس طرح ہمارا بدن کربلا کی خاک میں چھپ جائے. لیکن ہائے رے مولا حسین کی وصیت, ہائے رے مولا کی غربت. جب چوتھے امام 11 تاریخ کو نکل رہے تھے اپنے بابا کے جنازے کو اس طرح بکھرا دیکھا تو تڑپ کے فرمایا پھپھی اماں ارے ان ظالموں نے اپنے ملعون جسموں کو تو دفن کر دیا لیکن میرے بابا کا جنازہ کربلا کی خاک پر ہی ہوئی ہے. کربلا کی ہوائیں انہیں کفن دے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام انقلبی ینقلبون. الہی بحق زہرا و نیہا و بالہا و منیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما حاط بہ علمک. اے اللہ ہمارے اس مختصر سے توسل کو قبول فرما. اے اللہ ہمارا روزہ, ہماری دعا, ہماری مناجات, ہمارے استغفار, ہماری تلاوت قرآن کو آل محمد کے صدقے میں قبول فرما. اے میرے معبود ہم حاجت مند ہیں, محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو قبول فرما. مومنین جو بیمار ہونے شفایات کامل عطا فرما, جو اس دنیا سے گزر چکے ان کی مغفرت فرما. اے میرے معبود مومنین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. میرے معبود ہمارے مولا ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما.